سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں 11ویں پارے کی 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا آ گئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے جو رب کی ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے ظاہر باطن کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن پاک ظاہری اور باطنی بیماریوں اور امراض کے لیے شفا ہے۔ اس کلام میں باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور ظاہری امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ اس کلام میں جہاں عذاب کا ذکر و تذکرہ کیا گیا، اس مقام کو سن کر بندہ ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جن سے رب عز و جل نے منع فرمایا۔ اسی طرح اس پیارے کلام میں ان بشارتوں کا ذکر ہے جنہیں سن کر بندہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہ مبارک کلام اس کے باطن کی صفائی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، بندہ پھر جنت میں جانے والے اعمال کرتا ہے۔ معاشرتی برائیوں سے ہمیں بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ان نشستوں کا مقصد ہم میں شعور پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا خادم بنائے اور معاشرے کی اصلاح اور اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے انوکھی تجارت، اور پھر اس عنوان کے ضمن میں ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فضائل سنیں گے، زکوٰۃ کے فضائل، صدقہ واجبہ کے فضائل اور صدقہ نافلہ یعنی خیرات کے فضائل، اور کن وجوہات کی بنا پر لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں وہ بھی ہم سنیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کیا ہیں، اور اللہ کے حقوق ادا نہ کرنے میں یعنی زکوٰۃ و صدقہ واجبہ نہ دینے میں کیا وعیدیں ہیں، اور آخر میں ہم یہ بھی سنیں گے کہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل کیا ہیں جس سے عام جو لوگ ہیں وہ ناواقف ہیں۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد زکوٰۃ دیتی نہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد پوری زکوٰۃ نکالتی نہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا چاہیے، کیسے اس کو نکالنا چاہیے۔ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس کا 10%، 20% بھی لوگ ادا نہیں کر پاتے۔ پھر یہ مسائل کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں، یہ بھی ایک وسیع علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نشست کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں انوکھی تجارت سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں انوکھی تجارت کا ذکر ہے، انوکھے سودے کا ذکر ہے، ایک عجیب و غریب بزنس کا ذکر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے
ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا جنت کے عوض۔ خریدار اللہ تعالیٰ ہے، مومنوں سے اللہ نے خریدا، اور جو مبیع ہے، جو مال ہے، وہ مومنوں کی جانیں اور ان کے مال ہیں، اور جو ثمن ہے یعنی جو قیمت دی گئی وہ جنت ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ خریدنے والا ہے اور دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ مومنوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو جانے، ان کے مال اللہ نے دیے، اور اللہ ہی نے ان سے خرید فرمایا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو یہ کیسی انوکھی تجارت ہے، کیسا انوکھا بزنس ہے، کیسا عجیب سودا ہے، کتنی کرم نوازی ہے کہ رب کا دیا ہوا مال رب ہی نے خرید فرمایا۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں تھا، رب کا مال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اللہ نے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا جنت کے عوض۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب مومنین کو کرنا کیا ہے؟ مومنین کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اپنی جان بھی اللہ کو پیش کرنی ہے، اپنا مال بھی پیش کرنا ہے۔ سودا ہو چکا ہے، اب یہ ہاتھ پاؤں ہمارے اپنے نہیں ہیں، جنت کے عوض بک چکے ہیں۔ تو اللہ کی فرمانبرداری میں جسم کو بھی استعمال کرنا ہے، اپنے مال کو بھی استعمال کرنا ہے، اور میدان جہاد میں جانا ہے، ناموس رسالت کا محافظ بننا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بننا ہے، اسلام کا عظیم مجاہد بننا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مومنین اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون، پس وہ کافروں کو قتل کرتے ہیں۔ ویقتلون، اور وہ شہید ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دشمنان اسلام کی گردنوں کو اڑاتے ہیں، اسلام کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کرتے ہیں، اور بالآخر پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں ان کے لیے سچا وعدہ ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کا پورا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے، تم اللہ کی راہ میں جان و مال دے دو، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، تمہیں جنت کی بہاریں ضرور دے گا۔ جب یہ بات ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو جو تم نے سودا کیا اس سودے پر خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ کہ عظیم سودا تمہیں نصیب ہو گیا۔ تمہاری جان، تمہارا مال فانی ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا تھا، سارا مال چھوڑ کے جانا تھا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اس فانی کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب جو اس وعدے پر عمل کرنے والے ہیں، اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، السائحون،
روزے رکھنے والے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی شریعت کے پابند ہیں۔ وبشر المؤمنین اور اے محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی اگر ہم یہ انوکھی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، توبہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، روزے رکھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور شریعت کی حدود کی پابندی کرنا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، فرمایا تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچیں اس قلیل فانی دنیا میں جو نعمتیں ملی ان نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنا مال، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیں تو اللہ وہ جنت عطا فرمائے گا جس کی وسعت کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جب ہم نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا مال اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، ہماری جان اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، صدقہ واجبہ بھی صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ ان کے لیے قرآن پاک میں کئی وعیدیں ہیں، جہاں اللہ کی راہ میں مال دینے کے فضائل ہیں وہاں حقوق واجبہ ادا نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35، 10واں پارہ 11واں رکوع، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کے مال کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ سونا، چاندی اور دیگر وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض تھی اور انہوں نے زکوٰۃ نہ دی، وہ مال گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر رکھا جائے گا اور داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر کے رکھا اور زکوٰۃ نہ دی، صدقہ واجبہ ادا نہ کیے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو جو تم جمع کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری اکثریت یعنی اکثر مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا پورا ادا نہیں کرتے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ سن کر حیران ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اکثریت زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کے شرعی مسائل سے اکثریت نہ واقف ہے تو نہ زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ آتا ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کس کس مال پر فرض ہے۔
لہذا یہ ایک حقیقت ہے کہ جو مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت مکمل اور پوری زکوٰۃ نکال کر مستحق لوگوں تک پہنچانے میں ناکام ہے۔ بے شمار مسلمان تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا؟ یعنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نعوذ باللہ من ذالک زکوٰۃ نکالتی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے مجھے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، اور اگر 1 ارب ہیں تو 2.5 کروڑ روپے مجھے نکالنے ہیں۔ اوہو، زکوٰۃ تو بہت بن جاتی ہے۔ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ 100 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ مجھے نکالنے ہیں، 97.5 کروڑ تو میرے پاس ہیں، میں صرف اللہ کی راہ میں اپنے مال کا 40واں حصہ دے رہا ہوں، 39 حصے میرے پاس ہیں، 97.5% میرے پاس مال رہے گا، میں صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور پھر یہ 2.5% میرے باقی مال کو محفوظ بھی کر دے گا، اس میں برکت بھی ہوگی، اور جتنا میں اللہ کی راہ میں دوں گا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ ساری سوچ نہیں ہوتی، بس مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ مال کی محبت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے، فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے محتاجی کا تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا وسعت کے ساتھ آ جائے، دنیا تم پر پھیلا دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر دنیا چھا گئی، دنیا پھیلا دی گئی، دنیا کی وسعتیں ہو گئی مال کی، فتنافسوها، تو تم، مجھے جو اندیشہ ہے تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، کما تنافسوها، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جس طرح دنیا نے ان کو ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے۔ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں؟ جہاں دنیا کی محبت انسان کو گناہوں کی طرف مائل کر دے، آخرت کے مقابلے میں انسان دنیا کو ترجیح دے، دنیا کی محبت کی وجہ سے فرض، واجب، سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے، تو ایسی دنیا کی محبت اور مال کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو حرام ذرائع سے مال حاصل کرتے ہیں، یا مال کے حقوق جو واجب ہیں، فرض ہیں، وہ ادا نہیں کرتے، یا گناہوں میں مال خرچ کرتے ہیں، یا فضول خرچیوں میں مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ واجب ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا پہلا سبب تو ہے مال کی محبت، دوسرا سبب ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات اور عذابات لوگوں نے سنے ہی نہیں ہوتے۔ اگر یہ عذابات سن لیں اور سینہ روشن ہو اور دل میں یہ سارے عذابات کا تصور بیٹھ جائے تو کوئی مسلمان جو ذی شعور ہوگا وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے، 4 پارہ 9 رکوع، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا پھر وہ اس مال پر بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی حقوق واجب ادا نہیں کرتے، ہوا خیر لہم، وہ اس کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ کنجوسی ان کے لیے شر ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث ہے، آخرت بھی تباہ ہوگی، قبر میں بھی عذاب ہے، اور دنیا میں بھی اس کنجوسی کی وجہ سے وہ کئی برکتوں سے اور خیر سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ یہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ مال تباہ ہو جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب جس مال پر انہوں نے بخل کیا وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، مال سانپ کی شکل میں ہوگا اور ان کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ بخاری شریف میں وہ کہے گا، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے حقوق واجب ادا نہیں کیے، آج میں تجھے سزا دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکتہ، زکوٰۃ جس مال میں مل جائے وہ اس مال کو ہلاک کر دیتی ہے، زکوٰۃ جس مال میں مل جائے وہ اس مال کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کی ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اب اس 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنی تھی لیکن اسے زکوٰۃ نہیں دی، وہ 2.5 لاکھ روپیہ 97.5 97.5% جو باقی مال ہے اسے بھی ہلاک و برباد کر دے گا، یعنی 2.5 لاکھ روپیہ جو زکوٰۃ نہیں نکالی گئی تو وہ جو باقی مال ہے 97.5 97.5 کروڑ جو مال ہے وہ مال بھی اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک معنی حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، ان الرجل یاخذ الزکاۃ وهو موسر او غنی وانما هي للفقراء، آپ نے فرمایا وہ شخص جو لوگوں سے زکوٰۃ لے لیتا ہے، مانگتا ہے زکوٰۃ، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کو ہلاک کر دے گا۔ یکون قد وجب علیک صدقہ فلا تخرجوها فیہلک الحرام الحلال، اس کی تشریح یہ بھی فرمائی گئی جو ابھی پیش کی گئی کہ جو صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ اپنے مال سے نہیں نکالتا تو وہ مال کا حصہ یعنی 2.5% جو حصہ ہے وہ باقی مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اول ثلاثۃ یدخلون النار، جو لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ ہے ذو ثروۃ من مال لا یؤدی حق اللہ فی مالہ، ایک وہ شخص ہے جو مالدار ہوگا لیکن اپنے مال میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا، وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات سننے کے بعد آئیے ہم زکوٰۃ دینے کے فضائل سماعت کریں۔ زکوٰۃ دینے کے فضائل سے پہلے ضمناً یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ کہ زکوٰۃ دینے سے مال ہر قسم کے نقصان سے
اور زوال سے اور بربادی سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ باقی مال کو ہر قسم کے نقصان سے اور زوال سے پاک کرتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ذو مال کثیر، یا رسول اللہ میں بہت مالدار ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج الزکوٰۃ من مالک، اپنے مال سے تو زکوٰۃ نکال، فإنها طہرۃ تطہرک، پس بے شک یہ زکوٰۃ پاکیزگی ہے، یہ تجھے پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ دینے کے اور دیگر صدقہ دینے کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو دگنا چوگنا ہوتے ہیں، یعنی جن کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کم از کم 10 عطا فرماتا ہے دنیا میں، اور کسی کو 10 سے زیادہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا 700 تک عطا فرماتا ہے۔ اور بعض وہ ہیں جنہیں اللہ 700 سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور قبر و آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے بھی بے گناہ، اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ قبر میں اور آخرت میں جو ثواب ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک دانے کی مثال، اس دانے کو آپ زمین میں بو دیتے ہیں، زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو آپ کے پاس یہ دانہ تھا، لیکن آپ نے زمین کے اندر ڈال دیا، بظاہر دیکھنے میں وہ غائب ہو گیا، بظاہر ایسا لگا جیسے فنا ہو گیا، لیکن وہ دانہ ایک پودا دیتا ہے، اور اس پودے میں کئی دانے ہوتے ہیں۔ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو اس دانے نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ زمین میں ڈالا اس کے بدلے میں 700 دانے ملے۔ اسی طرح بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ میں مال دیا، صدقہ فطر میں مال دیا، صدقہ واجبہ میں، خیرات میں، صدقہ نافلہ میں مال اللہ کی راہ میں دیا، بظاہر مال کم ہو گیا، ایسا محسوس ہوا کہ بھئی 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے کم ہو گئے، لیکن وہ دانے کی طرح ہیں، وہ بظاہر فنا ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ اس ایک کے بدلے میں کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ 700 تک بھی حد نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس کے مال سے اس مال کا شر دور ہو گیا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہوتا ہے، انسان بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہوتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے قلعوں میں بند کر لو، جس طرح قلعے میں کوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے اس طرح زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں بکری ذبح ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری بکری اللہ کی راہ میں دے دی، 1 دستی کا گوشت بچ گیا،
پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بچا بکری میں سے؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک دستی بچ گئی۔ آپ نے فرمایا سب بچ گیا، ایک دستی نہ بچی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو ہم نے کھا لیا وہ تو فنا ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے، اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کہ وہ مال گن کے دے رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گن کے نہ دو، رب بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں بے حساب دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ فرض ہے اس کا حساب تو کریں، 2.5% اللہ کی راہ میں دے دیں، پھر اس کے بعد بے حساب اللہ کی راہ میں دیں۔ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب لوگوں میں مال تقسیم کرتے، غریبوں میں، مستحق لوگوں میں، تو آپ ہاتھ ڈالتے اور پھر بڑے بڑے نوٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے، آپ اسے گنتے نہیں، بلا حساب دے دیتے اور فرماتے، یہ حدیث سنا کر فرماتے کہ بے حساب دو، اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اور واقعی اللہ نے امیر المجاہدین کو بے حساب عطا فرمایا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے تو اسے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ یعنی وہ یہ دعا کرتا ہے آج پورے دن میں جو تیری راہ میں مال خرچ کرے، یا اللہ تو اسے اچھا بدل عطا فرما، اچھا صلہ عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ اس طرح دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیری راہ میں مال کو خرچ نہ کرے، روک کے رکھے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو ہمیں زکوٰۃ و صدقہ واجبہ کے علاوہ بھی روزانہ کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں ضرور دینا چاہیے۔ بخاری مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، انفق یا ابن آدم انفق، اے آدمی تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھے عطا کروں گا، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں تیرے مال میں خوب برکتیں عطا فرماؤں گا۔ ہم نے یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سخی ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، خاص طور پر زکوٰۃ کے معاملے میں، اللہ انہیں بہت نوازتا ہے۔ ایک بھائی میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں غریب تھا، میں نے یہ نیت کی کہ جب اللہ مجھے مال دے گا اور مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی تو میں 3 گنا مال خرچ کروں گا۔ یعنی اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوں گے اور زکوٰۃ فرض ہوگی 2,500 روپے، تو میں 2,500 کے بجائے 7,500 روپے خرچ کروں گا، 3 گنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں دوں گا۔ وہ کہتے ہیں شروع سے میرا یہ معمول رہا، اللہ کا اتنا فضل ہے، کبھی مجھے اپنے کاروبار میں نقصان نہیں ہوا، کبھی کوئی آفت بلا مصیبت نہیں آئی، کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئی، اتنا سکون ہے، اتنا چین ہے۔ اور پھر کہتے ہیں برکت ایسی ہے کہ جیسے 1 سال میں زکوٰۃ نکالتا ہوں 3 گنا، تو اگلے سال اتنی مال میں برکت ہو جاتی ہے کہ میری زکوٰۃ اتنی ہی بنتی ہے، پھر میں اس سے 3 گنا نکالتا ہوں تو اس سے اگلے سال پھر زکوٰۃ اتنی ہی بنتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مثلا 1 لاکھ روپے میرے پاس تھے، میری زکوٰۃ بنی 2,500 روپے، تو میں نے 7,500 روپے زکوٰۃ نکالی۔
تو آئندہ سال ایسا ہوا کہ میرے پاس 3 لاکھ روپے تھے اور میری زکوٰۃ بن رہی تھی 7,500 روپے، تو پھر میں نے اس کی 3 گنا زیادہ نکالی، تو پھر اس سے اگلا سال آیا تو میرے پاس 3 گنا زیادہ مال آ گیا۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدمی تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دیں۔ مہمان آئے ہوئے تھے، مہمانوں کے سامنے روٹیاں رکھی تھیں، 2 روٹیاں تھیں، اور وہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو ایک مستحق آ گیا تو ان نیک بندوں کے سامنے سے روٹیاں اٹھا کر انہیں دے دیں۔ اب وہ جو آپ کے مہمان تھے وہ صابر تھے، شاکر تھے، انہوں نے کہا چلو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو ایک کنیز تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میری مالکن نے روٹیاں بھیجی ہیں۔ آپ نے روٹیاں گنی تو وہ 18 تھیں۔ آپ نے فرمایا کسی اور کو بھیجی ہوں گی، کیونکہ اگر میری ہوتی تو 20 ہوتی، کیونکہ میں نے 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دی، مجھے یقین ہے کہ 2 کی 20 مجھے ملیں گے۔ تو اس کنیز نے کہا کہ مالکن نے تو 20 بھیجی تھیں، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے راستے میں 2 روٹیاں کھا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ روٹیاں میں نے تجھے ہبا کی۔ ارشاد فرمایا اتقوا الشح، لالچ سے بچو، حرص، ہوس، لالچ، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، پس بے شک لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ مال کی ہوس ہی ہے نا کہ 1 کروڑ روپے ہیں، اس میں سے 2.5 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا بھائی یعنی مسلمان بھائی آنکھوں کے سامنے مریض ہے، علاج کی ضرورت ہے، لیکن وہ مالدار شخص عیاشیوں میں، گناہوں میں، آتش بازی میں، شادی کی حرام رسومات میں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہانے کو تیار ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے علاج کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، غریب کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ایسی لالچ، حرص، ہوس سے بچائے۔ عن ابی ذر قال انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل الکعبۃ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ فلما رآنی، پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، قال ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ اخسرون خسارے والے ہیں، بہت زیادہ خسارے والے اور نقصان والے وہ لوگ ہیں۔ فقلت، میں نے عرض کی فداک ابی و امی من ہم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ کون سے لوگ ہیں؟ قال هم الاکثرون اموالا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ زیادہ خسارے والا ہے، زیادہ تباہی و بربادی والا ہے۔ الا من، مگر ہاں وہ مالدار، قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، آپ نے فرمایا وہی مالدار تباہی و بربادی سے بچنے والے ہیں جو اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں، اپنے بائیں مال خرچ کریں۔ یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو، یہ اللہ کی راہ میں دے دو، یہ فلاں غریب کو دے دو۔ وقلیل ما ہم، مگر ایسے لوگ بہت قلیل ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مال کو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ یہ تو فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، جو واجب صدقات ہیں وہ تو ضروری ہیں،
اس کے علاوہ بھی ہم اپنا مال جو ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ جہاں جہاں مال خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے، وہ تو خرچ کریں۔ زکوٰۃ کے فضائل اور بخل کی آفات سننے کے بعد آئیے اب زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے کتنے مال پر ہے، یعنی کس کس مال پر زکوٰۃ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسے عشر اور نصف عشر کہتے ہیں، ہمارے عرف میں اسے عشر کہتے ہیں۔ یعنی جو باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، جو پھل اگتے ہیں، جو سبزیاں اگتی ہیں، جو فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، اس پر اللہ کی راہ میں بعض صورتوں میں 10% اور بعض صورتوں میں 5% نکالنا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں 10% نکالیں اسے عشر کہتے ہیں، اور جب 5% نکالا جاتا ہے اسے نصف عشر کہتے ہیں۔ عشر کے جو مسائل ہیں وہ عام زکوٰۃ کے مسائل سے مختلف ہیں۔ اس میں کوئی مال کی مقدار نہیں ہے، مال پیداوار تھوڑی ہو زیادہ ہو، عشر اور یا نصف عشر نکالنا ہے۔ مثلا ایسی زمین ہے کہ جہاں پر ہمیں اسے سیراب کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی ہوتی، بجلی خرچ نہیں ہوتی، مثلا بارشوں پر فصلیں اگ جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں عشر نکالنا ہوگا۔ عشر کے معنی یہ ہے کہ 100 آم پیدا ہوئے تو 10 آم اللہ کی راہ میں دینے ہوں گے، 200 آم نکلے تو 20 آم دینے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ اور یہ سال میں ایک دفعہ نہیں، جیسے جیسے سبزیاں، پھل، اناج، ہم فصل تیار ہوتی جائے گی، جیسے جیسے پیداوار ہمارے ہاتھ میں آئے گی، ویسے ویسے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جیسے کسی کے پاس آم کا باغ ہے اور وہ عشری زمین ہے، یعنی اسے عشر ادا کرنا ہے، تو اس نے مثلا 100 آم اگر توڑے ہیں تو 10 دے دے گا، 10 توڑے ہیں تو 1 اللہ کی راہ میں دے گا، اس طریقے سے ہوگا۔ اور ایسے باغات ہیں یا گھر کے اندر جو ہم پودے وغیرہ لگاتے ہیں جنہیں ہم خود سیراب کرتے ہیں، ہم پانی یعنی اسے خود دیتے ہیں، بجلی خرچ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو اس پہ ہمیں نصف عشر دینا ہے۔ یعنی اگر ہمارے گھر میں آم کا درخت ہے اور اس میں 100 آم ہم توڑتے ہیں تو ہمیں اس میں سے 5 اللہ کی راہ میں دینے ہیں، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، یہ عشر اور نصف عشر یہ ضروری ہے۔ اس مسئلے پر توجہ رکھنی چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ در حقیقت 3 مالوں پر ہے۔ نمبر 1 سمن ہے۔ سمن سے مراد سونا چاندی ہے، اور سونا چاندی کو سمن اصلی کہتے ہیں، اور باقی جو کرنسیاں ہیں، نوٹیں وغیرہ ہیں، سکے ہیں، انہیں سمن اصطلاحی کہتے ہیں۔ سونا چاندی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکے کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، کرسی کی صورت میں ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی وہ خواتین جو سونے کے زیورات پہنتی ہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ زیورات تو ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں زکوٰۃ دینی ہے؟ سونا چاندی جس حالت میں ہو، استعمال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو پہلی جو صورت ہے وہ سمن ہے، سمن اصلی اور سمن اصطلاحی، یعنی سونا چاندی، روپے پیسے، ملکی اور غیر ملکی کرنسی، اور جو چیزیں اس کے حکم کے اندر ہیں۔ دوسری چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے، یعنی مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو بیچوں گا، وہ مال تجارت ہے۔ مثلا آپ کی دکان ہے، اس دکان میں 10 لاکھ روپے کا مال ہے جو آپ نے خریدا ہے،
آپ اسے بیچیں گے تو اس مال کی جو موجودہ ویلیو ہوگی اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب مال تجارت چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کاغذ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ فلیٹ ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو جسے آپ نے خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اسے بیچوں گا۔ عام طور پہ یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اسے بیچ کر نفع کماؤں گا، یہ نیت ہو گئی، مال تجارت کی نیت ہو گئی، اب اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور تیسری چیز ہے سائمہ۔ سائمہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو مخصوص تعداد میں انسان کے پاس، مسلمان کے پاس ہوتے ہیں، اور سال کے اکثر حصے میں وہ فری کے جنگلات میں چرتے ہیں۔ عام طور پر جو فارم ہاؤس ہوتے ہیں یا ہم اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں یا ہم نے اپنی زمینوں میں جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ فری کے جنگلات میں چرتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، چارہ دینا ہوتا ہے، تو لہذا ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ایسے جانور کہ جو جانور جیسے دیہاتوں میں ہوتے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ صبح وہ چھوڑ دیتے ہیں، شام کو وہ چر کے واپس آ جاتے ہیں، تو دیہاتی لوگوں کو جانوروں کو چرانے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا ہوتا، تو اب ان میں ایک تعداد ہے، جیسے 30 بکریاں ہیں، جیسے 40 بکریاں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، 5 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ ہوگی، 30 گائے ہیں تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس گائے تو ہیں لیکن وہ 30 نہیں ہے پوری تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، بکریاں ہیں لیکن 40 نہیں ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور سمجھیں کہ جو فارم ہاؤس میں جانور پالے جاتے ہیں اور ان جانوروں کو ہم خود چارہ دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ان پر یوں تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں مال تجارت کی نیت ہو تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جیسے بہت سے لوگ فارم ہاؤس میں جانور قربانی کے لیے خریدتے ہیں، پالتے ہیں، پھر خود ہی قربانی کرتے ہیں، بیچنے کی ان کی نیت نہیں ہوتی تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فارم ہاؤس میں جانور خرید کر رکھتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے، بزنس ہے ان کا، تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان جانوروں کی جو موجودہ ویلیو ہوگی اس اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ جس جانور کو خریدا اور خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے وہ مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی مال کو ہم نے خریدا کرائے پر دینے کے لیے، جیسا کسی نے مکان خریدا، اسی طرح بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہے کہ جیسے دیگیں خریدیں کرائے پر دینے کے لیے، تو اگر خریدتے وقت نیت یہ ہے کہ میں اسے کرائے پہ دوں گا اور کرائے پہ اس نے دیا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو کرایہ آتا ہے اگر سال مکمل ہو جائے اور اس کرائے میں سے کوئی رقم باقی ہے، بچی ہوئی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب زکوٰۃ کا ہم حساب کیسے کریں؟ تو زکوٰۃ کا حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم غریب تھے اور مال نصاب کے مطابق مال کے مالک ہوئے تو وہ دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کون سا تھا۔ مثلا کوئی 15 رجب کو مالک نصاب ہوا تو اب ہر سال 15 رجب کو اس کا سال مکمل ہوگا، یعنی 15 رجب کو اس کا سال شروع ہوا، 14 رجب کو مکمل ہو گیا، تو اب 14 رجب کو اسے حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن عام طور پر لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم کون سی تاریخ کو مالک نصاب ہوئے، تو انہیں چاہیے کہ اس سال میں ایک دن فکس کر لیں اور پھر اپنا زکوٰۃ کی کیلکولیشن وہ اسی دن وہ کریں۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن ویسے پہلے بھی کر سکتے ہیں، مثلا انہوں نے فکس کیا کہ 15 رمضان یہ میرے سال کا آخری دن ہے، تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں۔ لیکن جب 15 رمضان آئے تو ایک نظر جو ہے اپنے مال پر ضرور ڈالیں۔ عام طور پر چند دنوں میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی بہت بڑا فرق بھی آ جاتا ہے۔ تو
جو کیلکولیشن کا جو سال ہوگا، وہ سال کا جو دن آپ نے مقرر کیا ہے اس وقت حساب ہونا چاہیے۔ مثلا 15 رمضان آپ نے مقرر کیا، تو اب 15 رمضان کو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا مال تجارت ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی ہیں، ان کو آپ موجودہ ویلیوز کے حساب سے آپ جمع کریں گے ان کی مالیت کو۔ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے روپے پیسے ہیں، کتنے ملکی غیر ملکی کرنسی ہے، کتنے اور دیگر جگہوں پر سرمایہ لگا ہوا ہے، کتنے لوگوں سے آپ مال مانگتے ہیں، یعنی آپ نے مال دیا ہے اس کی پیمنٹ آپ مانگتے ہیں، یعنی کتنے لوگ آپ کے مقروض ہیں اس کو بھی آپ کو ایڈ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کریں گے۔ پھر جو چیزیں جو لوگ آپ سے مانگتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے مقروض ہیں، آپ نے لوگوں سے قرضہ لیا ہے، تو اب اس کو آپ مائنس کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے سمجھ لیجئے قرضے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرضہ اس انداز میں لیا ہے کہ آپ نے کوئی مال خریدا اور اس مال میں 10 لاکھ روپے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں اس سال آپ کو 5 لاکھ دوں گا اور اگلے سال 5 لاکھ دوں گا، تو یہ دینے میعادی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اس سال جو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے وہی مائنس ہوگی، اگلے سال کی جو پیمنٹ ہے وہ مائنس نہیں ہوگی۔ لیکن آپ جو دستی قرضہ لیتے ہیں، مثلا کسی سے ڈائریکٹ آپ نے 10 لاکھ روپے لے لیے، تو وہ آپ کے کل رقم سے مائنس ہو جائے گی۔ میں اس کو مزید آسان کر کے پیش کرتا ہوں۔ مال تجارت کو آپ نے جتنا مال تجارت ہے اس کی موجودہ ویلیو کے حساب سے آپ نے حساب لگا لیا اور اسے ایڈ کر لیا۔ جتنا ثمن اصلی اور اصطلاحی ہے، سونا چاندی روپے پیسے ملکی غیر ملکی کرنسی، اس کا آپ نے حساب کر لیا۔ اب آپ وہ ایڈ کریں گے جو آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، وہ بھی ایڈ کر لیں گے، اور آپ وہ مائنس کریں گے جو لوگ آپ سے مانگتے ہیں۔ یعنی آپ نے کسی 10 لاکھ روپے لیے تھے، وہ آپ سے مانگتا ہے، آپ نے ادھار لیے تھے، تو 10 لاکھ روپے مائنس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے جو آپ نے قسطوں پہ خریدی ہے، مثلا آپ نے ایک پلاٹ خریدا 1 کروڑ روپے کا، اور اس سال آپ کو 5 کروڑ روپے دینے ہیں، 5 کروڑ روپے آئندہ سال دینے ہیں، تو یہ جو قرض ہوگا یہ قرض دینے میعادی ہوگا۔ تو اب جو اس سال آپ کو پیمنٹ کرنی ہے وہ آپ کی مائنس ہو جائے گی، جو اگلے سال پیمنٹ کرنی ہے وہ مائنس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے 10 کروڑ روپے کی کوئی چیز نہیں خریدی بلکہ ڈائریکٹ 10 کروڑ روپے کسی سے ادھار لیے ہیں، تو وہ آپ کی زکوٰۃ کی کل رقم میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ اب اس طرح حساب کرنے کے بعد اس کا جو 2.5% بنے گا وہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کوشش کریں زکوٰۃ ایڈوانس میں نکالیں۔ مثلا آپ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو فکس کرتے ہیں اور رجب سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، اس سے پہلے نکالنا شروع کر دیں، پورے سال نکالیں اور ایڈوانس میں دیتے رہیں، یعنی جیسا آپ کو مستحق ملے، ضرورت مند ملے، آپ اسے دیتے رہیں۔ اور جب 15 رمضان آئے تو جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے بعد آپ کو معلوم ہو کہ بھئی اتنی زکوٰۃ نکل گئی، اتنی باقی ہے، جو باقی رہ گئی وہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر بالغ مسلمان پر جو مال نصاب رکھتا ہے، نصاب کا مال کا مالک ہے اور سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ عورتوں کے پاس اگر سونا ہے اور اگر ان کے شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو انہیں اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور یہ کہنا کہ ہم کمانے نہیں جاتے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکل جائے گی۔ یعنی اگر مثال کے طور پر 100 تولے سونا ہے تو اس میں سے 2.5 تولہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ پھر سوال ہے کہ ہم تو کمانے نہیں جاتے تو سونا کم ہو جائے گا۔ یہی تو ہماری سوچ کی غلطی ہے۔
ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور عطا فرمائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 خواتین آئیں، انہوں نے سونے کے کڑے پہنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جہنم کی آگ کے کڑے پہننا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس کو ہم دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں زکوٰۃ ہم اس کو دے سکتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اس کی مالیت کی رقم نہ ہو۔ میرا خیال ہے 70-80 ہزار روپے بنتے ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔ تو اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہے حاجت اصلیہ سے زائد، تو اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا 52.5 تولہ چاندی کی رقم تو نہیں ہے، لیکن اتنی مالیت کا اس کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہے، تو بھی ہم اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا اس کے پاس 2 اسکوٹر ہیں، ایک جو موٹر سائیکل ہے وہ اس کی استعمال کی ہے، دوسری ضرورت سے زائد ہوئی، اور اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ بدعقیدہ شخص کو نہیں دے سکتے، گستاخ صحابہ کو، گستاخ رسول کو، اور اس طرح کے جو بے ادب گستاخ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ چونکہ ہمارے مال کا میل ہے، لہذا زکوٰۃ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو نہیں دے سکتے، بلکہ جتنے ہاشمی ہیں ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا سال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مستحق لوگوں کو تلاش کریں۔ بہت سی بلڈنگوں کے چوکیدار، صفائی کرنے والے مسلمان، اسی طرح ملازمین جن کی تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اسی طرح ریڑھی لگانے والے، ٹھیلا لگانے والے، اسی طرح بہت سے ڈرائیور، اور اسی طرح ایسے وہ تمام لوگ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جن کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، ان کا تنخواہ میں گزارا ہی بہت مشکل سے ہوتا ہے، پھر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ عام طور پر زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر ہم پورا سال کوشش کریں اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ غربت کا خاتمہ ہو، غریبی اور امیری کے درمیان فرق، غریبوں اور امیروں کے درمیان فرق کم ہو۔ تو ہم مثلا زکوٰۃ سے یہ کریں کہ ہر سال کچھ نہ کچھ لوگوں کو کاروبار پہ لگا دیں۔ اگر اللہ نے بہت آپ کو زکوٰۃ دی ہے تو آپ دیکھتے ہیں غریب آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو اسے ذاتی مکان دلا دیں زکوٰۃ سے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پیسے جو کرائے میں جا رہے تھے وہ بچ جائیں گے، اس کا اپنا گھر ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کا ٹھیلا ہے، اگر جتنا اس نے سامان ڈالا ہے اگر وہ سامان ڈبل ہو جائے یا 3 گنا ہو جائے، یا یہ ٹھیلا جو ہے بڑا ہو جائے، یا کوئی کیبن اسے دلا دے، تو اس کا نفع بڑھ جائے گا۔ تو آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کی مدد سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہنگامی طور پر ہم راشن تقسیم کرتے ہیں، لوگ لائنوں میں لگ جاتے ہیں، 5 کلو آٹا بانٹ دیتے ہیں، لیکن یہ انداز وقتی طور پر ہے، یہ ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی میں ہم مدد کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جو 5 کلو آٹا لے گیا، 5 کلو آٹا ختم ہوگا، پھر اسے لائن میں لگنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہمارے مخیر حضرات لوگوں کو روزگار پر لگائیں اور انہیں ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ آج زکوٰۃ لے کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کل وہ اس قابل ہوں گے، انشاءاللہ وہ زکوٰۃ دیں گے، اور پھر ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، غربت کا خاتمہ ہوگا، غربت میں کمی آئے گی، لوگوں کی مشکلات آسان ہوں گی، اور پھر ہم اس زمانے کی طرف جائیں گے
جو ہمارے بزرگان دین کا زمانہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، خلفائے راشدین میں یہ نظام قائم رہا، آہستہ آہستہ لوگوں کی غربت کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو 8 ملکوں سے، یعنی اس زمانے میں جو 8 صوبے تھے وہ 8 ملک تھے، 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی کہ پورے ملک کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے اور ہم لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اتنی ساری زکوٰۃ ایک ساتھ وہ بانٹنا چاہتے ہیں، وہ جلدی میں بانٹتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مستحق لوگ ہیں ان کو تلاش نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں مال خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں، لیکن زیادہ مستحق شخص تک مال پہنچے گا تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ تو پورے سال آپ تلاش کریں ایسے سفید پوش کو جو بھیک نہیں مانگتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ صرف روزگار چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس نوکری نہیں ہے، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، کوئی ان کی تھوڑی مدد کرے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ توجہ دی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے میں بہت بہتری آئے گی۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں، جس معاشرے میں غریب اور امیر کا فرق بڑھتا ہے وہاں قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، وہاں چوریاں اور ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں، وہاں پہ جان کا تحفظ نہیں رہتا۔ ضرورت اس بات کی ہے زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس نظام کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جائے۔ یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ لے کر کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی زکوٰۃ کا ہیلا کر کے تعمیرات میں زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے یا ان مصارف میں زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے کہ جو در حقیقت زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ بامر مجبوری شرعی طور پر ہیلا کرانے کی فقہاء نے اجازت دی ہے، لیکن کھربوں روپوں کا ہیلا کر کے اگر ہم غریب لوگوں کو زکوٰۃ سے محروم کر دیں اور تعمیرات میں لگا دیں تو آپ سوچیں اس طرح غریبوں کی غربت کیسے دور ہوگی، ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پر جو ویلفیئر تنظیمیں سوچیں اور غور کریں۔ کھربوں روپے کی زکوٰۃ، کھربوں اربوں ڈالر کی زکوٰۃ سالانہ پوری دنیا کے مسلمان دیتے ہیں۔ اگر ہم اس زکوٰۃ سے نظام اچھا بنائیں، کچھ سوچیں اور لوگوں کو روزگار کی طرف لگائیں زکوٰۃ کے ذریعے، تو انشاءاللہ یہ لوگ پھر آئندہ زکوٰۃ مانگیں گے نہیں بلکہ انشاءاللہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان معاملات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مال کے لالچ سے، ہوس سے، حرص سے، محبت سے بچائے اور خوب ہمیں اپنا مال اللہ ایسی توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔